حضرات دی وقار اللہ رب العالمین خالق کائنات نے نبیوں کو وعدہ لیا اے نبیو جدو میرا نبی آ جائے او دے تے ایمان بھی نہیں آنا ہے جدو میرا لاڈلا محبوب آ جائے او دی مدد بھی کرنی ہے قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر فقال من انا فقالوا انت رسول اللہ قال انا محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب ان اللہ خلق الخلق فجعلني في خيرهم ثم جعلهم فرقتين في خيرهم فرقة ثم جعلهم قبائل في خيرهم قبيلة ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا کرم چکے تھے آؤ فرمانے نے آؤ کریے ذکر محمد دا آؤ کریے ذکر محمد دا سن راضی رب دی ذات ہوئے آؤ کریے اور ذکر محمد دا سن راضی رب دی ذات ہوئے ایسا آسیاں دی ایسے محفل تے ایسا آسیاں دی ایسے محفل تے او دی رحمت دی برسات ہوئے رب العالمین خالق کائنات نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے میلاد دی محفل سجائی جبریل نو بلایا فرمایا جبریل عرض کی تھی لبیک یا جلیل فرمایا جاؤ سارے نبیوں دیاں روحاں نو بلاؤ میں آج ایک محفل دا انعقاد کرنے والا حضرات وقار جبریل علیہ السلام نے تمام نبیوں دیاں روحاں نو بلایا اور اس محفل دے اندر خطاب کرنے والا خود رب العالمین حضرات وقار اللہ رب العالمین خالق کائنات دا قرآن جدو سارے نبیوں دیاں روح آ گئیاں اللہ رب العالمین خالق کائنات نے توڑے تے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر خیر کیتا حضرات وقار میلاد کس چیز دا نام ہے میلاد اس چیز دا نام ہے اللہ دے پیارے محبوب دا دنیا تے آنا بیان کرنا آپ دی شان تے عظمت نو بیان کرنا اس چیز دا نام ہے میلاد ہے اس دے اندر باقی جتنیاں بھی چیزاں نے وہ ساریاں خوشی دے اظہار واسطے نے جنیاں لگانا یا جنڈے لگانے یا دیگر اے جتنیاں بھی چیزاں نے اے ساریاں اس خوشی دے اندر ایک حصہ بن جاندیاں نے اصل توڑے تے میرے کریم نبی دا میلاد وے کہ رسول اللہ جدو دنیا دی آئے اس ویلے جو معاملات ہوئے نے انہوں نے بیان کرنا اور اس تو بعد جو رب نے اپنے محبوب نو شانہ عطا فرمائیاں نے انہوں دا بیان کرنا ہی محبوب دا میلاد بن جاتا ہے حضرات وقار اللہ رب العالمین خالق کائنات نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا خل میلاد پڑھیا رب فرما دینے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين اللہ رب العالمین خالق کائنات جل وعلا نے فرمایا محبوب اے سونے نبی یاد کرو اس ویلے نو جدو عالم ارواح دے اندر سارے نبیاں دیاں روحاں نو بلایا سارے نبیاں دیاں روحاں نو بلا کے رب العالمین خالق کائنات نے فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ سارے نبیاں کو پختہ وعدہ لیا حضرات وقار علماء فرماندے نے میثاق دا معنی ہے
پکا وعدہ لینا او دے تے مہر ثبت کروا لینا گویا کہ رب نے سارے نبیاں دیاں روحاں نو بلا کے اپنے نبی دا میلاد پڑھیا ہے سارے نبیاں کولوں وعدہ لیا کی وعدہ لیا اللہ رب العالمین خالق کائنات نے فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ رب نے فرمایا جدوں تانوں کتاباں عطا کراں تانوں حکمتاں عطا کراں تانوں نبوتاں عطا کراں تسی دنیا دے اندر جاؤ لوگ تواڈے کلمے پڑھدے ہون تواڈیاں شریعتاں تے عمل کردے ہون تواڈے اگے پیچھے تواڈا ادب و احترام کردے ہون یا اللہ پھر کی اللہ رب العالمین خالق کائنات نے فرمایا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم پھر میرا پیارا سونا محبوب آ جائے آمینہ دا لال تے عبداللہ دا لخت جگر آ جائے تساں او دے تے ایمان بھی لے کے آنا ہے لا تؤمنن به ولا تنصرن جدو میرا محبوب آ جائے تساں او دے تے ایمان بھی لے آنا ہے اور سونے محمد دی مدد بھی کرنی ہے حضرات وقار اللہ رب العالمین خالق کائنات تواڈے تے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا میلاد پڑھ دے پے نے اس واسطے سی کہنے عید نبوی کا زمانہ آ گیا عید نبوی کا زمانہ گیا لب پہ خوشیوں کا ترانہ حضرات جی وقار اللہ رب العالمین خالق کائنات نے نبیوں کو وعدہ لیا اے نبیو جدو میرا نبی آ جائے او دے تے ایمان بھی لے آنا ہے جدو میرا لاڈلا محبوب آ جائے او دی مدد بھی کرنی ہے یا اللہ کام ختم ہو گئے اجازت دے جائیے اللہ رب العالمین خالق کائنات نے فرمایا نہیں قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری اللہ رب العالمین خالق کائنات نے فرمایا اس بات سارے اقرار کرو حضرات وقار حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ روح اللہ تک ہر نبی اس بات دا اقرار پیا کردا ہے یا اللہ ساڑی زندگی دے اندر اسی جدو دنیا دی ہوانگے ساڑے کلمے پڑے جا رہے ہونگے اس دوران اگر تیرا پیارا محبوب آ جائے اسی اپنے کلمے کتابات شریعتہ چھڑ کے تیرے پیارے محبوب تے ایمان بھی لے آوانگے تیرے محبوب دی مدد بھی کرانگے حضرات وقار اللہ رب العالمین خالق کائنات دے سامنے سارے نبیوں نے جدو اس بات دا اقرار کیتا یا اللہ ہن کیا سانو اجازت جائیے نا اللہ رب العالمین خالق کائنات نے فرمایا قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين اللہ رب العالمین خالق کائنات نے فرمایا اے سارے نبیوں ایک دوسرے تے گواہ ہو جاؤ حضرات وقار آدم شیش تے گواہ ہو جا شیش آدم دے گواہ بن جان ابراہیم اسماعیل دے گواہ بن جان اسماعیل ابراہیم دے گواہ بن جان اسی طرح ہر نبی ایک دوسرے دا گواہ بن جاوے آخر دے رب نے فرمایا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ تسی سارے ایک دوسرے دے گواہ بن جاؤ میں رب العالمین تواڈے سارے تے خدا ہو کے گواہ بن جانا آگے رب نے فرمایا فمن تول بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون اے نبیو اپنے اس اقرار تے پکے رہنا اگر دنیا دے اندر جان تو بعد اپنے اس وعدے نو اپنے اس اقرار نو اپنے اس میثاق نو اپنے اس عہد نو بھول گئے تے پھر تسی اللہ تبارک و تعالی دے حکم عدولی کرنے والیاں دے اندر شامل ہو جاؤ گے تو ذرات وقار اللہ تبارک و تعالیٰ دے نبیاں نے عالم ارواح دے اندر وعدہ کیتا مولا اسی اس بات دا وعدہ کرنے ہیں جدو تیرا پیارا حبیب جدو تیرا پیارا محبوب دنیا دے اندر آئے گا اسی او دیتے ایمان بھی لے کے آوانگے اس دی مدد بھی کرانگے حضرات وقار ان عالم ارواح دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحاں نو کٹھیاں کیتا تے پتہ چلیا کہ روح آ بھی سکتی ہے جا بھی سکتی ہے روح حرکت دے اندر ہوندی ہے حضرات وقار آج کوئی لوگ کہندے نے کہ نبی 40 سال تو بعد آ کے نبی بن آئے
حضرات وقار عالم ارواح دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جڑا نبیوں کو وعدہ لیا، اے وعدہ 40 سال تو بعد یا پہلے دا نہیں سی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ادو اجے زمین و آسمان بھی نہیں سی بنائے جدو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو نبوت دا تاج پہنا کے تے تمام نبیوں دے کولوں وعدہ لیا جا رہا سی، اے نبیو میرا جدو آخری نبی آ جائے تے او دے تے ایمان بھی لیانا تے او دی مدد بھی کرنی۔ جامع ترمذی دے اندر روایت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی نے صحابہ اکرام نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ متا واجبت لقن نبوہ، یا رسول اللہ، اے اللہ دے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توانو نبوت کدو ملی، تواڈے واسطے نبوت کدو واجب ہوئی؟ تو اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ، اے میرے غلاموں اس ویلے اجے آدم اپنی روح تے جسم دے درمیان سن، میں ادوں بھی اللہ دی عطا دے نال نبوت دا تاج پہن کے موجود سی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چھوٹی عمر دے اندر نے ایک دن یا بعض روایت دے اندر 3 دن آپ دی عمر ہے، تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا جدو اپنے بیٹے عیسیٰ نو لے کے شہر دے اندر آئیاں، اپنے محلے دے اندر آئیاں تے لوگاں ویکھیا کہ مریم شادی بھی نہیں ہوئی، نکاح بھی نہیں ہویا تے بیٹا لے کے آ گئیاں نے، تے انہاں حضرت مریم علیہ السلام سے انگلیاں اٹھانیاں شروع کر دیتیاں کہ اے مریم نہ تیرا باپ اس طرح دا، نہ تیری ماں اس طرح دی، تیرا باپ بھی نیک، تیری ماں بھی نیک، تیرا خاندان بھی نیک، لیکن اے تو کی کیتا ہے بغیر نکاح تو بیٹا لے کے آ گئی ہے۔ حضرات وقار مریم نے اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی مولا ہن میں انہاں نو کی جواب دیواں؟ رب نے فرمایا اے مریم تساں خاموش رہنا ہے، اپنے بیٹے دی طرف اشارہ کرو، تہاڈا بیٹا تہاڈی پاک دامنی دی گواہی عطا فرمائے گا۔ حضرات دی وقار اے میں دسنا چاہنا 40 سال تو بعد آ کے نبی نہیں بندا، بلکہ جڑا نبی ہوندا ہے او ماں دی گود اندر ہوے 1 دن دا ہوے یا 3 دن دا ہوے، او نبی آ کے نہیں بندا بلکہ رب اونوں اپنا نبی بنا کے کائنات دے اندر مبعوث فرماندا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی جدو قوم نے آپ دی والدہ دی طرف اشارہ کیتا ہے مریم تو ایک ہی کیتا ہے، ایک ہی کیتا ہے، نکاح تو بغیر بچہ لے کے آ گئی ہیں۔ حضرت وقار حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے اپنے پیارے بیٹے 3 دن دی عمر یا 1 دن دی عمر ہے، حضرات وقار ساڑھے بچے تے 2 سال بول دے نہیں، لیکن اللہ دا پیارا نبی عیسیٰ علیہ السلام دی طرف جدو آپ دی ماں مریم نے اشارہ فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے اے میری ماں دی طرف اشارے کرنے والے ہو، اے میری ماں دے بارے غلط گمان رکھن والے ہو، آؤ مینوں پوچھو میں کون ہاں؟ قال انی عبد اللہ، میں اللہ دا بندہ بن کے آیا ہاں، آتانی الکتاب، کتاب لے کے آیا، وجعلنی نبیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے میں اللہ دا بندہ بن کے کتاب لے کے اور رب دا نبی بن کے آیا ہوں۔ حضرات وقار عیسیٰ علیہ السلام کو نے معراج دی راتی جدو مسجد اقصی دے اندر حضرت آدم علیہ السلام بھی میرے محبوب دے پیچھے کھڑے نے، اسے صف دے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ دے محبوب دے پیچھے کھڑے نے۔ حضرات وقار غور کرو اگر مقتدی پیچھے کھڑے ہون والے عیسیٰ علیہ السلام 1 دن یا 3 دن دی عمر ہوئے تے آپ پہ فرماندے نے میں اللہ دا نبی بن کے آیا وہاں، تے جڑا عیسیٰ دا امام ہے آمینہ دا لال ہے، پھر او بھی کائنات دے اندر آکے 40 سال تو بعد نہیں بلکہ رب نے اپنے پیارے محبوب نو کائنات دی ہر چیز تو پہلے نبوت دا تاج عطا فرمایا ہے۔ عید نبوی کا زمانہ گیا، عید نبوی کا آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ گیا، لب پہ خوشیوں
حضرات وقار اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد دے جلسے تو پہلے بھی ایک جلسہ آیا، او جلسہ کیڑا سی؟ توحید دا جلسہ ہویا۔ اللہ رب العالمین خالق کائنات نے فرمایا جبریل یا مولا حکم ہوئے، فرمایا سارے انہوں بلا لے، یا اللہ کی حکم ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں آج اپنی توحید دا جلسہ کرنے والا ہوں۔ اللہ رب العالمین خالق کائنات نے فرمایا نیک بھی آ جاون، بد بھی آ جاون، اپنے بھی آ جاون، بیگانے بھی آ جاون، پاک بھی آ جاون، پلید بھی آ جاون، مینوں ایک منن والے بھی آ جاون، جڑے مشرک نے وہ بھی آ جاون۔ حضرات وقار ساری کائنات دے انسان عالم ارواح دے اندر موجود نے۔ اللہ تبارک و تعالی رب العالمین خالق کائنات نے اپنی توحید دا جلسہ کیتا۔ اللہ رب العالمین خالق کائنات نے فرمایا الست بربکم، اللہ نے فرمایا دسو کیا میں تہاڈا رب نہیں؟ حضرات وقار سارے خاموش نے۔ سب تو پہلے اللہ تبارک و تعالی دے الست بربکم دے جواب دے اندر لب کشائی جنے کیتی ہے وہ کوئی ہور نہیں، او آمینہ دا لال تہاڈا تے میرا کریم نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ حضرات وقار عالم ارواح دے اندر سارے نے اس بات دا اقرار کیتا، عالم ارواح دے اندر سارے نے اس بات دا اعلان کیتا مولا تو ساڈا رب ہے۔ دنیا تے آ کے کوئی سکھ ہو گیا، کوئی ہندو ہو گیا، کوئی کافر ہو گیا، کوئی مجوسی، کوئی پارسی ہو گیا، لیکن عالم ارواح دے اندر سارے نے اے کیا قالو بلا تو ساڈا رب ہے، قالو بلا او ایسا کرنی سنیا ہوتے گونگے ڈورے نا ہے نفس پلیت او پلیت چکیتا، نفس پلیت پلیت چکیتا، اسی اگے پلیت تنا ہے۔ حضرات وقار اتھے سارے اقرار کیتا قالو بلا یا اللہ تو ساڈا رب ہے، لیکن جدو دنیا تے آئے کوئی بتاں دی پوجا کرنی شروع کر گیا، کوئی ہندو ہو گیا، کوئی سکھ ہو گیا، کوئی مجوسی، کوئی پارسی، کوئی کیسے مذہب دے اندر چل گیا۔ حضرات وقار اسی خوش نصیب ہاں، اللہ دا شکر ادا کرنے ہاں۔ مولا تیرا شکر ہے کہ تو کائنات دے اندر 4200 مذہب جڑے نے انہاں دے اندروں سب تو افضل تے اعلیٰ مذہب جڑا اسلام ہے، تو سانو اسلام دی دولت عطا فرمائی ہے اور اپنے پیارے محبوب دا پکا سچا غلام بنایا۔ حضرات وقار اللہ رب العالمین خالق کائنات جل شانہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا میلاد پڑھیا۔ وقت گزردا گیا، حضرت آدم علیہ السلام آئے، آمینہ دے لال دے آن دے تذکرے کر دے رہے، نوح علیہ السلام آئے، آمینہ دے لال دے آن دے تذکرے کر دے رہے۔ ہر نبی اپنے اپنے دور دے مطابق اپنے اپنے جو اس وقت چیزاں موجود سن انہوں دے مطابق اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت اور شان بیان کر دے رہے۔ جدو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آئے تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ دا پیارا گھر بنایا، اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کی تھی ربنا وبعث فیہم رسولا، ربنا تقبل منا، مولا تیرا گھر بنا چھڑیا اینو قبول کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبولیت دی مہر لگائی اور فرمایا اے پیارے خلیل منگو کی مانگ دے ہو؟ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کعبہ بنا کے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کر کے جس چیز دی طلب کیتی ہے وہ کوئی اور چیز نہیں، وہ تواڈے تے میرے کریم نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دی طلب کیتی۔ ابراہیم علیہ السلام عرض کر دینے ربنا وابعث فیہم رسولا، اے مولا انہاں دے اندر اپنا پیارا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیج دے، او شان والا او عظمت والا جیڑا انہاں تے تیری کتاب دیا آیاتاں نو تلاوت کر کے انہاں نو ہمیشہ واسطے پاک فرما دے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام دی او دعا تقریباً 3000 سال بعد قبول تے ادھائی ہو گئی سی، او دا اثر تقریباً 3000 سال بعد عرب دے اندر مکہ شریف دی بادی دے اندر حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر فرما کے کائنات نو دا چھڑیا۔ اے کائنات والیو، اے او ابراہیم علیہ السلام
السلام دی دعا دا ثمر ہے جڑا ابراہیم علیہ السلام نے آج تو 3000 سال پہلے میرا پاک گھر کعبہ بنا کے میری بارگاہ دے اندر کیتی سی۔ حضرات وقار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی تواڈے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد دا ذکر کیتا ہے۔ جدو آپ دا آخری وقت آیا تو 28 سپارے دے اندر آیت مبارکہ موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں نو جمع کیتا، فرمایا میں تو جا رہا لیکن میں تانوں ایک خوش خبری دے کے جا رہا ہوں، مبشرم برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے تو بعد ایک سونا اللہ دا پیارا رسول آن والا ہے جدا نام آسمانہ تے احمد ہوئے گا۔ حضرات وقار پتہ چلیا کہ میلاد منانا، اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دی خوشی کرنا، آپ دی آمد دے تذکرے کرنا، اے رب العالمین دا بھی طریقہ ہے، رب دے پیارے خلیل دا بھی طریقہ ہے، اور جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا بھی طریقہ مبارک۔ اور میلاد خود اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پڑھے۔ اپنا میلاد خود، میلاد معنی کیے کہ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا دنیا تے آنا بیان کرنا، آپ دی ولادت، آپ دا حسب و نسب، آپ دی شان نو بیان کرنا، اس چیز دا نام میلاد ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگاں کو کچھ باتاں اپنے نسب دے بارے سنیاں تو اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم منبر تے تشریف فرما ہو۔ حضرات دی وقار حضرت عباس سواڑے تھے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چچا جان فرماندے نہیں، آپ فرماندے نہیں اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر فقال من انا فقالوا انت رسول اللہ قال انا محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم ثم جعلہم فرقتین فی خیرہم فرقة ثم جعلهم قبائل في خيرهم قبيلا ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا۔ اللہ رب العالمین خالق کائنات دے پیارے حبیب منبر شریف تے کھڑے ہو کے اپنا میلاد پہ پڑھ دینے۔ اللہ دے پیارے حبیب نے فرمایا اے میرے غلاموں قال من انا، دسو میں کون؟ سارے صحابہ اکرام نے دعا کی تھی فقالو انت رسول اللہ، یا رسول اللہ تسی اللہ دے نبی ہو۔ آپ نے فرمایا انا محمد بن عبد اللہ، اے میرے غلاموں سن لو میں عبد اللہ دا بیٹا محمد ہاں، عبد المطلب دا پوتا محمد ہاں۔ اللہ رب العالمین خالق کائنات نے جدو کائنات نو بنایا، کائنات دے اندر جڑے بہتر سی اس دے اندر منو رکھیا، پھر اللہ رب العالمین خالق کائنات نے اس جہان دے فرقے بنائے، اینا فرقیاں دے اندر جڑا سب تو افضل تے اعلیٰ فرقہ سی اس فرقے دے اندر میں محمد نو رکھیا۔ اللہ دے پیارے حبیب نے فرمایا پھر اگوں اللہ نے قبیلے بنائے، سب تو افضل تے اعلیٰ قبیلے دے اندر رب نے میں محمد نو رکھیا۔ پھر انہاں قبیلیاں دے اندروں اگوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر بنائے، سارے گھراں تو افضل تے اعلیٰ گھر جڑا سی اس گھرانے دے اندر رب نے میں محمد نو رکھیا۔ اللہ دے پیارے حبیب نے فرمایا فانا خیرہم نفسا و خیرہم بیتا، اے میرے غلاموں سن لو میں حسب و نسب دے لحاظ دے نال بھی سب نالوں اعلیٰ ماں، اور اللہ نے گھرانے دے لحاظ دے نال بھی میں محمد نو سب تو اعلیٰ بنا کے بھیجے آئے۔ ایسے واسے میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کشتہ عشق و محبت آپ نے کلم چکیا فرماتے ہیں سب سے اولا ہو اعلیٰ نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل،
تعالیٰ حضرت فرمانے نے خلق سے جنی مخلوق کے سارے تو افضل رب دے ولی نے، خلق سے اولیاء اور اولیاء سے رسول، جننے بھی رب دے ولی نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہاں تو رسولہ نو زیادہ مقام عطا فرمایا تے تواڈا تے میرا نبی تے رسولاں تو بھی اعلیٰ ہے۔ خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اور رسولوں۔ حضرات وقار اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے نے، بیٹھ کے اللہ دے نبیان دا ذکر پہ کر دینے کی ذکر پہ کر دینے۔ جالسنا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخرج حتی اذا دتا منہم سمیت یتذکرون قال بعضهم ان اللہ تعالی اتخذ ابراہیم خلیلا۔ اللہ دے پیارے محبوب دے غلام پہ بیٹھے نے، آپس دے اندر گفتگو پہ کر دینے، ایک پیاندہ اللہ نے ابراہیم نو بڑا مقام عطا فرمایا ہے، رب نے انہوں نے اپنا خلیل بنایا ہے۔ وقال آخر موسیٰ کلمہ اللہ تکلیما، دوسرا صحابی بولیا تے کہندا رب نے موسیٰ نو بھی بڑا مقام عطا فرمایا ہے، رب انہاں دے نال ہم کلام ہوندا رہیا ہے، انہاں دے نال راز و نیاز دیاں رب نے گلاں کیتیاں۔ تیسرے صحابی بولے وقال آخر فعیسیٰ کلمۃ اللہ وروحہ، عرض کر دینے اللہ نے عیسیٰ نو بھی بڑا مقام عطا فرمایا ہے، رب نے انہوں نے اپنا کلمہ تے اپنی روح بنایا ہے۔ ایک چوتھے صحابی بولے وقال آخر آدم استفاہ اللہ تعالی، رب نے آدم علیہ السلام نو بھی بڑا مقام عطا فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے انہوں نے چن لیا ہے۔ حضرات وقار صحابہ گلاں پہ کر دینے، ادھروں تواڈے تے میرے کریم نبی چل دیاں خرامہ خرامہ مسجد نبوی دے اندر آ گئے نے۔ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذکر میلاد دی محفل ویکھو صحابہ اکرام پہ کر دینے، خود اللہ دا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کر دینے۔ اللہ دے پیارے حبیب جدو مسجد دے اندر آئے، اللہ دے پیارے حبیب نے ویکھیا تے سنیا کہ میرے غلام نبیاں دا ذکر پہ کر دینے۔ اللہ دے پیارے حبیب نے فرمایا قد سمیت کلامکم وعجبکم، اے میرے صحابہ تواڈا کلام کرنا میں سنیا ہے، تواڈا تہجد دے اندر پڑھنا بھی میں سنیا ہے۔ ان ابراہیم خلیل اللہ وہو کذالک، بے شک رب دے خلیل ابراہیم نے جویں تساں کیا اوویں رب نے انہاں نو شان عطا فرمایا ہے۔ و موسیٰ نجی اللہ وہو کذالک عیسیٰ روحہ و کلمتہ، جویں موسیٰ علیہ السلام دے بارے تساں کیا واقعی رب نے انہاں نو مقام عطا فرمایا، جویں عیسیٰ علیہ السلام دے بارے آکھیا واقعی رب نے انہاں نو اسی طرح شان عطا فرمایا۔ وہو کذالک و آدم استفاہ اللہ، جویں تساں حضرت آدم علیہ السلام دے بارے آ گیا وہو کذالک، واقعی رب نے انہاں نو شان عطا فرمایا ہے۔ حضرات وقار نبیاں دا ذکر رب دے پیارے حبیب نے کر کے آخر تے اپنا ذکر فرمایا، رب دے پیارے حبیب نے فرمایا الا وانا حبیب اللہ، اے میرے صحابہ سن لو رب نے میں محمد نو اپنا حبیب بنا کے بھیجے آئے۔ عید نبوی اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول عید نبوی کا زمانہ گیا، عید نبوی کا زمانہ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ۔ حضرات وقار سائم چشتی نے تھے قلم چکیا تھے آؤ فرمانے نے آؤ کریے ذکر محمد دا، آؤ کریے ذکر محمد دا، سن راضی رب دی ذات ہوئے، آؤ کریے او ذکر محمد دا، سن راضی رب دی ذات ہوئے، اسا
محفل تے اسا آسیاں دی اس محفل تے او دی رحمت دی برسات ہوئے۔ حضرات وقار، اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت اور شان کیا کیا بیان کی جائے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، میرے آقا کا میلاد ہوتا رہے گا، جدوں تک ایک بھی کلمہ پڑھنے والا موجود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر میلاد ہوتا رہے گا، چاہے وہ کسی انداز دے اندر ہوئے۔ حضرات دی وقار، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا دنیا تے آن دا مقصد کی ہے، اس طرف بھی ساڑی توجہ ہونی چاہیے۔ صرف میلاد منا کے چلے جائیے، اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر کر کے تے خاموش ہو جائیے، اے بات نہیں۔ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا آن دا مقصد کی ہے، رب دا قرآن فرماندا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ رب نے فرمایا یاد کرو میری نعمت نو جیڑی میں تواڈے تے کیتی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی صورت دے اندر، اس ویلے جدو بائی دے نال پہ لڑدا سی، جدو اللہ دے پیارے حبیب آئے تے دشمن بھی آپس دے اندر بائی ہو گئے۔ تسی جہنم دے گڑے دے کنارے تے پہنچ چکے سو، میں اپنا پیارا حبیب بھیج کے تانوں جہنم دے گڑے تو بچا لے۔